تو محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ رحمان کی آیت کریمہ کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے وہ چیز بڑی ہو، بقا کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن اس کے لیے فنا ہے۔ اس کا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے فنا ہے، اور بقا صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے جو باقی رہے گی تو وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ اب یہاں پر ہمارے طلبہ اکرام میں اور ہمارے اسٹاف میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، علم منطق کے طلبہ ہیں۔ اب ہم علم منطق کے قضیے کے ذریعے سے اب ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کر کے دکھاؤ، تو دیکھو، آپ نے طلبہ اکرام، آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ نکلے گا العالم حادث۔ لیکن ایک باطل فرقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے عالم حادث نہیں ہے بلکہ عالم قدیم ہے۔ تو حضرات، ہمارا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قضیے کو فٹ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم حادث ہے، عالم متغیر ہے، اور جو چیز متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو حضرات دیکھیے، میرے طلبہ اکرام اور میرے اسٹاف کے اور میرے جامعہ کے طلبہ اکرام، میں آپ کے سامنے پرزور انداز میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ اب شعر میں کرتا ہوں۔ دیکھیے، شاعر نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور حضرات، ایک شاعر نے کیا ہی اور خوب انداز میں کہا ہے کہ اس زمین پہ ہوئے ہیں جہاں کیسے کیسے، اس زمین پہ ہوئے ہیں جہاں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اس زمین پہ ہوئے ہیں جہاں کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرات، اب ہمارے جو طلبہ اکرام ہیں، جو اسٹاف کے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہاں زمین ہے، کہاں آسماں ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ زمین آسمان کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ آسمان بہت اوپر ہے، آسمان بہت بڑا ہے، یہ زمین بہت چھوٹی ہے۔ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہو، یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹی ہے، ایک سوریہ کے مقابلے میں یہ زمین بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے؟ حضرات دیکھیے، اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرے طلبہ اکرام، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے شاعر نے کہہ دیا، زمین آسمان کو کھا گئی، لیکن آسمان زمین سے کتنا بڑا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات، آپ نے ٹیکنالوجی میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا ہوگا، آپ نے وگیان میں ضرور پڑھا ہوگا۔ حضرات، میں آپ کو وگیان کے سامنے رکھ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش میں آج جو ہم سے چیلنج کیا جاتا ہے، آج یہ یورپ کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بتائیے صحیح، یہاں پر جتنی بھی جامعہ ہیں، جتنی بھی یہ دینی جو یونیورسٹی ہیں، ان میں جو گیان نہیں پڑھایا جاتا ہے، یہاں پر جتنی بھی طلبہ اکرام ہیں، یہ صرف قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، جو برسوں سے
جو صدیوں سے جو منتقل ہوتے ہوئے آیا ہے، جو علم نقلی جس کو کہتے ہیں، جس کو علم دینیہ کہتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، اور ان کو نہیں سائنس میں کچھ معلوم ہوتا ہے، نہیں ان کو ٹیکنالوجی میں کچھ معلوم ہوتا ہے، نہیں ان کو جیو وگیان آتی ہے، نہیں ان کو رسائنی وگیان آتی ہے، کچھ نہیں آتا ہے ان طلبہ اکرام سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے یورپ کے سائنسدانوں، اے ناسا کے ویگیانکوں، تمہاری ذات میرے رب کے سامنے کتنی سی ہے؟ تم اپنی حیثیت تو سمجھو، تم نے آج اپنے ذات کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اے طلبہ اکرام، آج ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ یورپ کے جتنے بھی کتے ہیں، یہ ناسا کے جتنے بھی ویگیانک ہیں، ان کی پہنچ کتنی ہے، ان کی بلندی کہاں تک ہے؟ حضرات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج ان کی بلندی کتنی ہے۔ حضرات دیکھیے، آج یہ ہم سے کہتے ہیں دیکھو 1400 سالوں میں ہم نے مذہب اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام دھرم کے جو بھی قاعدے قوانین ہیں ان کا پالن کرنے والوں نے ہمیں 1400 سالوں میں ایک کاغذ بھی نہیں دیا، ایک کرتاس بھی نہیں دیا، ایک قلم بھی نہیں دی۔ دیکھو یورپ کے لوگوں نے قلم دیا ہے، کاغذ دیا ہے، اس زمین میں چلنے کا طریقہ بتایا ہے، اس آسمان میں اڑنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ سفر جس کو تم ہزار میٹر، جو تم کئی مہینے لگ جاتے تھے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ جانے میں 1 ہفتہ کا سفر لگتا تھا۔ جب کوئی بھی سعودی عربیہ سے ہندوستان آتا تھا تو اس کو آنے میں برسوں کئی مہینے لگ جاتے تھے، اور جب کوئی یورپ سے انڈیا میں آتا تھا تو اس کو سمندری راستے سے کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ لیکن آج اس سائنسدانوں نے، ان ٹیکنالوجی میں جو ماہر ہیں، انہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی بلندی حاصل کر لی ہے کہ ایک گھنٹہ کے اندر وہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، 1000 میٹر، 1000 میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ 1000 میل کو طے کرنے میں جو پہلا زمانہ تھا تو اس کو طے کرنے میں، 1000 میل کو طے کرنے میں آپ جانتے ہیں کتنا سمے لگ جاتا تھا؟ 1000 میل کو طے کرنے میں اے میرے بھائیوں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ ایک سال لگ جاتا تھا۔ لیکن 1 سال کا سفر طے کرتے تھے۔ 1 سال کا سفر آج آپ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو سعودی عربیہ جانا ہے تو آپ 5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو امریکہ جانا ہے تو آپ زیادہ سمے نہیں لگے گا۔ آج جو ہے ویگیانک نے اتنی جو ہے بلندی حاصل کر لی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تم نے بلندی حاصل کی ہے، ہم مانتے ہیں تم نے ترقی حاصل کی ہے، لیکن یہ ترقی، یہ بلندی آج بھی ہمارے سامنے، ہمارے علماء اکرام کے سامنے تمہاری یہ بلندی، یہ جو تمہاری ترقی ہے، ایک ذرہ کے برابر ہے۔ ایک آسمان کے سامنے جس طریقے سے زمین کی حیثیت ہے، اسی طریقے سے تمہاری بلندی کی حیثیت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے سامنے آنا چاہتے ہو، ہم کو آنکھیں دکھانا چاہتے ہو، اے یورپ کے لوگوں، اے ناسا کے ویگیانکوں، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا جو ہے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا چاہتے ہو تو سنو، ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، اور تم اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ ہم اپنا ماضی اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تم اپنا ماضی اٹھا کر کے دیکھ لو۔ ہم اپنا اتہاس اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تم اپنا اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لو۔ پھر دونوں تقابل کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے بزرگوں نے زیادہ فضیلت حاصل کی ہے، زیادہ ترقی حاصل کی ہے، ہمارے بزرگوں نے زیادہ ترقی حاصل کی ہے۔ اے ناسا کے ویگیانکوں، اے امریکہ کے ویگیانکوں، چاہے وہ یو ایس کے ویگیانک ہوں، چاہے وہ یو کے ویگیانک ہوں، ناسا کے ویگیانک ہوں، چاہے وہ فرانس کے ویگیانک ہوں، میں تم سے ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، آؤ میرے سامنے، تم ہمارا اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لو، تم اپنا اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لو، اور پھر ہم تقابل کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے، تم ہمارے سامنے، ہمارے بزرگوں کے سامنے، ہمارے سلف صالحین کی بلندی کے سامنے ایک ذرے کے برابر تمہاری بلندی نہیں ہے۔ چلو ہم تمہاری اتہاس اٹھاتے ہیں، تمہارا ماضی اٹھاتے ہیں، تمہارے دیکھتے ہیں یورپ کے اندر تمہارے حالات کیسے تھے جب ہم نے یورپ کی وادیوں میں قدم نہیں رکھا تھا، جب طارق ابن زیاد نے
यूरोप को फतह नहीं किया था, स्पेन को फतह नहीं किया था, मस्जिद कुर्तबा तामीर नहीं की थी, उस वक्त से पहले हम यूरोप की तारीख उठा करके देखते हैं कि यूरोप की कितना बुरा हाल था। न ही खाने का तरीका मालूम था, न ही पहनने का तरीका मालूम था, न ही यूरोप के लोगों को न ही गलियों में रहने का तरीका मालूम था, न ही उजाला करने का तरीका मालूम था, न ही खेतियां करने का तरीका मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। हमने खाने का तरीका सिखाया है, हमने पहनने का तरीका सिखाया है, हमने इनको चलने का तरीका सिखाया है, हमने इनको खेती करने का तरीका सिखाया है, सब कुछ हमने इनको सिखाया है। हजरात, जब हमने यूरोप के अंदर कदम रखा था, जब हमने स्पेन में कदम रखा था, जब हमने फतह किया था, आज भी हमारे नाम से जबल तारीख बनी हुई है। वो इस बात की गवाही देती है कि कल भी यूरोप को जो जिंदगी मिली है वो किसी और की बिना पर नहीं, मुसलमानों की बिना पर मिली है। यूरोप तो मुर्दा था, पूरी दुनिया में यूरोप को कोई नहीं जानता था। सबसे पहले अगर किसी ने खेती करना सिखाया है यूरोप के लोगों को तो तारिक इब्न जियाद के लोगों ने सिखाया है, मुसलमानों ने सिखाया है। सबसे ज्यादा अगर किसी के एहसानात हैं तो वो मुसलमानों के एहसानात है। हजरात, मैं तारीख का हवाला आपके सामने पेश करता हूं। हजरात देखिए, तारीख उठा करके देख लीजिए। यूरोप के अंदर 500 साल पहले 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी। जब हमारी हुकूमत यूरोप के अंदर नहीं आई थी और जब अमेरिका के अंदर हमारी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त अमेरिका का बहुत बुरा हाल था, यूरोप का बहुत बुरा हाल था, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल था। जब हमने यहां पर कदम रखा है, अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। आज ये बड़े फख्र के साथ कह देते हैं कि हम खुदा को नहीं मानेंगे, हम नास्तिक नहीं, हम आस्तिक नहीं, हम नास्तिक बन चुके हैं। अरे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी